السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق سندھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں سول اسپتال کراچی کینسر ادویہ اسکینڈل کی گھن گرج۔ ڈاکٹر خالد حاجی جی بخاری کلینک والے کو کرنٹ کے جھٹکے۔ عباسی شہید اسپتال میں متنازع معیار۔ کراچی مرتضی وہاب کا انوکھا فوٹو سیشن۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے زیر انتظام ہسپتالوں میں کروڑوں روپے کے مبینہ غبن کا پینڈورا باکس کھل گیا۔ محکمہ صحت سندھ میں مبینہ کرپشن، گوشت ملازمین اور جعلی ترقیاتی منصوبے اور ملازمین کی خلاف قانون ترقیاں و دیگر خبروں کی اندر کی خبروں پر مشتمل ہے۔ جن ناظرین نے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو پہلے سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو لائک کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، پہلے آپ ہماری اسکرین پر ڈائریکٹر جنرل آڈٹ سندھ کے حکم نامے کا ایک عکس دیکھیں۔ آپ نے یہ عکس ملاحظہ فرمایا؟ اس عکس کے مطابق محکمہ صحت سندھ کے 2021 سے آڈٹ کے سنگین اعتراضات تاحال زیر التوا چل رہے ہیں۔ سندھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا 15 ستمبر کو محکمہ صحت کا ہونے والا اجلاس اس حوالے سے بہت معنی خیز تھا کہ سرویکل کینسر سے بچاؤ کی قومی ویکسینیشن مہم کے آغاز کا یہ پہلا دن تھا، اور مذکورہ اجلاس جس کی صدارت کمیٹی کے چیئرمین نثار احمد کھوڑو کر رہے تھے، اس اجلاس میں سیکریٹری صحت سندھ ریحان اقبال بلوچ سمیت سندھ بھر کے سرکاری ہسپتالوں کے انتظامی سربراہان، ضلعی صحت افسران سبھی موجود تھے، اور یوں اس قومی مہم کی نگرانی کرنے والے تمام افسران بمائے اپنے قانونی اور غیر قانونی اکاؤنٹنٹس کے ہمراہ اجلاس میں موجود تھے۔ اس سے قبل یہ اجلاس اپریل 2025 میں ہوا تھا، اور اس سے قبل ہونے والے کئی اجلاس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نثار احمد کھوڑو صحت کی طاقتور مافیا کے اشارے پر مقررہ اجلاس نامعلوم وجوہ کی بنا پر ملتوی بھی کر چکے ہیں۔ تاہم مذکورہ اجلاس کا انعقاد شیڈول کے مطابق ہونے کے پس منظر میں طبی حلقوں میں کئی سوالات ہیں، اور اجلاس میں شریک افسران کی جانب سے بھی متعدد آراء موجود ہیں، لیکن مذکورہ اجلاس کی جاری خبر سے ہٹ کر خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ جب نثار احمد کھوڑو نے سول اسپتال کراچی میں کینسر کی مفت ادویہ کی پیش رفت کے حوالے سے سوال کیا تو اجلاس میں موجود سول اسپتال کراچی کے خلاف قانون ایم ایس ڈاکٹر خالد حاجی جی بخاری کلینک والے کو جیسے ہائی ٹینشن کرنٹ لگ گیا ہو، گو کہ وہ فی الحال تو جیالے افسروں کی فہرست میں سر فہرست ہیں، لیکن جس خمیر سے وہ پیدا ہوئے ہیں اس خمیر کے اجزاء ان کے رگ و پے میں باقی دکھائی دیتے ہیں۔ گویا ہوئے کہ یہ کیس تو میرے دور سے پہلے کا تھا۔ میڈم منسٹر صاحبہ نے مجھ سے رپورٹ طلب کی تھی، میں تو رپورٹ دینے والا رپورٹر افسر ہوں۔ چیئرمین نے اس کیس کی پیش رفت معلوم کی تو جواب دیا گیا کہ 2 ملازم اور 2 افسر ضمانتوں پر ہیں۔ حاجی جی ذرائع کے مطابق اس غیر متوقع سوال پر کچھ گھبرائے ہوئے بھی تھے، یا انہوں نے افسروں کو بے قصور باور کرانے کی کوئی کوشش کی، تو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جانب سے یہ ریمارکس بھی سامنے آئے کہ دوبارہ تحقیقات کروا لیتے ہیں۔ فی الحال خبر کے اندر کی مزید خبر انشاءاللہ ہم کل آپ کو بتائیں گے، تاہم ضمناً اپنے آج کے اس پروگرام کی وساطت سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے فاضل چیئرمین سمیت سیکریٹری صحت سندھ اور کمیٹی کے تمام معزز ممبران کے علم میں یہ حقائق بھی لانا چاہتا ہوں کہ اربوں روپے سالانہ بجٹ رکھنے والے سب سے بڑے تدریسی صوبائی سول اسپتال کراچی میں چیف اکاؤنٹنٹ بی پی ایس گریڈ 18، اکاؤنٹ افسر بی پی ایس گریڈ 17، ریزیڈنٹ آڈیٹر بی پی ایس گریڈ 17
اکاؤنٹنٹ کم کیشیئر BPS 16، اکاؤنٹنٹ BPS 14 اور 2 پوسٹیں اسسٹنٹس گریڈ BPS 16 کی ہیں جو برسوں سے خالی ہیں۔ سب سے پہلا سوال، جب ہسپتال کے اہم ترین شعبہ اکاؤنٹ کی تمام پوسٹیں خالی ہیں تو کینسر ادویہ چوری کے حساب کتاب کا تخمینہ کس نے لگایا اور کیسے لگایا؟ اور سول اسپتال کے MS 15 ستمبر کے اجلاس میں وہ اکاؤنٹ کے نمائندے کے طور پر کس کو اپنے ہمراہ لے کر گئے تھے؟ یہ اہم سوال پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سمیت وزارت صحت اور صوبائی محکمہ صحت کے ارباب اختیار سے بھی ہے۔ اس صوبے کے عوام کے خون پسینے کے ٹیکسوں سے اربوں روپے کے خرچ کا نظام کس قانون کے تحت اور کیسے چلایا جا رہا ہے؟ میں یہاں یہ بات بریک کر کے فی الحال سول اسپتال ادویہ اسکینڈل کروڑوں کا نہیں اربوں روپے کا غبن ہے۔ انشاءاللہ وقت آنے پر میں مزید حقائق بے نقاب کروں گا۔ ناظرین کرام، گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ شہر کے تیسرے بڑے عباسی شہید اسپتال کا حال مختلف ادوار میں KMC کے ارباب اختیار نے خود اس کا جو حال کیا ہے، اس کی معمولی سی جھلک یہ ہے کہ ہسپتال کے ڈاکٹرز تنخواہوں کے لیے سراپا احتجاج ہیں تو غریب مریض طبی سہولیات کے فقدان کے باعث بغیر علاج کے قبرستان جانے پر مجبور ہیں۔ جیالے متنازع میئر کراچی مرتضی وہاب کی ہمت کو آپ داد دیں گے یا شہری صحت کے اداروں کے ساتھ کیے جانے والے مذاق پر اپنا سر دھنیں گے؟ گزشتہ روز عباسی شہید اسپتال میں گائنی وارڈ کے افتتاح کے موقع پر میئر مرتضی وہاب نے جو کچھ کیا وہ ہماری اسکرین پر پہلے فوٹیج میں ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے میئر کراچی مرتضی وہاب کی کارکردگی یا حواس باختگی ملاحظہ فرمائی، جبکہ KMC کے عباسی شہید اسپتال دیگر ہسپتالوں میں کروڑوں روپے کی بوگس بلنگ کا ایک نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے۔ NNI نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عباسی شہید اسپتال میں MRI مشین کی مرمت کے نام پر 1,33,00,000 روپے کا بوگس بل تیار کیا گیا، جبکہ MIR مشین تاحال غیر فعال ہے۔ آج کی رپورٹ کے اختتام پر بیورو چیف سندھ غلام محمد میمن کے مطابق نئے سرکاری ملازمین کے لیے یہ اچھی خبر ہے۔ سندھ سول سروینٹس متعین شراکتی پنشن قواعد 2025 کے نفاذ کے بعد محکمہ خزانہ سندھ کا 1 نومبر 2024 کا نوٹیفیکیشن منسوخ ہو گیا ہے۔ پہلے آپ ہماری اسکرین پر نوٹیفیکیشن کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ اس نوٹیفیکیشن کا واضح مطلب نئے سرکاری ملازمین کو بھی پرانی پینشن ملے گی۔ وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ کرپشن مردہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔